الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے، ایسے ہی لوگوں کو کی کوشش قبولیت پائے گی۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور ان میں موجود نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دل بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں مقابلہ کریں یعنی باہم جنگ کریں اور ان میں سے ایک قتل ہو جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل کی بات تو قابل فہم ہے لیکن مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ ایک اور روایت میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، ایک شخص اپنے خاندان اور قبیلہ کی غیرت و حمیت کی خاطر لڑتا ہے، اور دوسرا شخص شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کی خاطر لڑتا ہے، جبکہ تیسرا شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا ہوتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے اور پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اسی عقیدے کے مطابق اٹھائے گا جو ان کے دلوں میں ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو اسی نیت یا عقیدہ پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ شریک کے قول کے مطابق بروز قیامت لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امت مصطفیٰ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم کی نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔